اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اگر ہم آپ کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں تو انگوٹھا لمبا نظر آتا ہے، جو کہ لیڈرشپ کوالٹیز کو ظاہر کرتا ہے، سمجھداری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہاں پر اوڈن آئی جو موجود ہے یہ دور اندیشی کو ظاہر کرتی ہے، چھٹی حس تیز ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہاں پر یہ سیدھی لکیریں مسلسل محنت کے بعد کامیابی کو ظاہر کرتی ہیں، اور یہ پور لاجک کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ پور ول پاور کو ظاہر کرتی ہے۔ اور انگوٹھا کافی شاندار اور لمبا نظر آتا ہے۔ تو آپ کے پاس ول پاور بھی ہے، آپ کے پاس لاجک بھی ہے، آپ کے پاس کسی کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر آپ کوئی کام کرنے کی ٹھان لیتے ہیں، اس کو مکمل کرنے کی آپ کے پاس صلاحیتیں موجود ہیں، آپ اس کام کو ادھورا نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد ہتھیلی آپ کی کافی چوڑی نظر آتی ہے، اور انگلیاں آپ کی لمبی نظر آتی ہیں، اور ہتھیلی بھی آپ کی چوڑی ہے۔ تو ایسے ہاتھ کو واٹر ہینڈ شیپ کہا جائے گا۔ یہ لوگ کافی زیادہ جذباتی بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم آپ کے ہاتھ پر دیکھتے ہیں، یہ ابھار مریخ منفی کا ابھار ہے، یہ تھوڑا سا ڈیولپ نظر آتا ہے، تو یہ جذباتی ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور یہ لوگ کافی زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ایک سمپتھی لائن موجود ہے، یہ ہمدرد طبیعت کو ظاہر کرتی ہے، اور دوسروں کے جذبات سمجھتے ہیں، اور دوسروں کی مدد کرنے میں بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور آپ کی وجدانی صلاحیت بڑی شاندار ہے کہ آپ لوگوں کے مزاج کو، لوگوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کی چھٹی حس بہت تیز ہے۔ یہ ماؤٹ آف مون ہے، یہ سمجھ بوجھ اور وجدان کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ وجدانی صلاحیت مضبوط ہونے کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے مزاج کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور تخلیقی صلاحیتیں آپ کے اندر کافی زیادہ ہیں۔ یہی ماؤٹ آف مون اور دماغ کی لکیر کا ماؤٹ آف مون کی طرف جانا، یہی تخلیقی صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ واٹر ہینڈ والے لوگ فنون لطیفہ کے ساتھ، موسیقی کے ساتھ بڑا لگاؤ رکھتے ہیں، اور ان کا موڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہتا ہے۔ کبھی ان کا موڈ کیسا ہو جاتا ہے، کبھی کیسا ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہ ماؤٹ آف مون تھوڑا سا اوور ڈیولپ نظر آتا ہے، تو یہ موڈ سوئنگ کو ہی ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ زندگی کی لکیر ہے، یہ دماغ کی لکیر ہے، یہ دل کی لکیر ہے، اور یہ لکیر قسمت کی لکیر ہے، اور یہ گرڈل آف وینس ہے، اور اس لکیر کو شہرت کی اور کامیابی کی لکیر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بچوں کی لکیریں ہیں، یہ فیملی رنگ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ شادی کی لکیر ہے۔ بات کریں زندگی کی لکیر کی، تو زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر کے آغاز میں ایک جزیرہ نظر آتا ہے، جو کہ بچپن میں کسی پرابلمز کو ظاہر کرتا ہے، اور ذہنی جسمانی پریشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ معاشرتی ٹینشن کہہ لیں، والدین کی سختی کہہ لیں، اساتذہ کی سختی کہہ لیں، یا کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی کہہ لیں، یہ اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی اگر ہم زندگی کی لکیر کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ کراس بنتے نظر آتے ہیں، تو یہ بچپن کی پریشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے بعد زندگی کی لکیر کے ساتھ ایک اضافی لائن چلتی ہے، اور زندگی کی لکیر بڑی بہترین چلتی نظر آتی ہے، اور اس کے اوپر یہ چھوٹی چھوٹی سیدھی لکیریں جو اوپر کی طرف جا رہی ہیں، یہ مسلسل محنت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور 30 سال کی عمر میں ایک ٹرائی اینگل ٹائپ لائن نظر آتی ہے، یا سکوئر نظر آتا ہے۔ اگر یہ سکوئر ہے، جو زیادہ چانس ہیں کہ یہ چھوٹا سا سکوئر بنتا ہے، تو یہ صحت کی بہتری کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی بھی قسم کی کوئی صحت کے مسائل ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، کوئی ایسی آفت یا کوئی ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ آپ کا ہونے کے چانس بن جاتے ہیں، تو یہ آپ کو اس چیز سے مکمل طور پر محفوظ رکھے گا۔ اور یہ جو اوپر کی طرف لکیریں جا رہی ہیں، یہ مسلسل محنت کی کامیابی کی لکیریں ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک تاثراتی لکیر ہے، جو کہ فیملی سپورٹ کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ قسمت کی لکیر ہے، جو کہ فیملی سپورٹ کی لائن کے متوازی چلتی ہے۔ اب آپ کی اپنی آمدن تو ہوگی، ساتھ آپ کو فیملی کی سپورٹ بھی حاصل رہے گی، اور آپ فیملی کی سپورٹ بھی کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد دماغ کی لکیر
قدرے تھوڑی سی ڈاؤن ورڈ ہے، تھوڑی سی اوور تھنکنگ، تھوڑا سا ڈپریشن ہے، اور یہاں پر ایک بڑا جزیرہ ہے ماؤنٹ آف سیٹرن کے نیچے، تو نظر کی کمزوری کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی ایسی پرابلم آپ کو لاحق ہو سکتی ہے جو کہ ذہنی طور پر اور آنکھوں کے سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، تو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور زندگی کی لکیر کے اندر سے دماغ کی لکیر آغاز کرتی ہے، تھوڑی سی جھگڑالو طبیعت، تھوڑا سا دفاع کرنے کی صلاحیت، اپنی بات کو بہتر طریقے سے پیش کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے۔ عموماً ایسی لکیریں وکیلوں کے ہاتھ پر ہوتی ہیں، اگر آپ وکالت کی طرف جائیں تو آپ اچھے وکیل ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر یہ سن لائن ہے جو کہ کافی شاندار ہے، اور یہ کامیابی کی لکیر کہلاتی ہے، شہرت کی لکیر کہلاتی ہے، اور یہ لکیر جو ہے یہ کامیابی کی لکیر ہے، صحت کی لکیر ہے، کاروبار کی لکیر ہے۔ تو کریئر کے اعتبار سے تو آپ کافی زیادہ شاندار رہیں گے، کیونکہ سن لائن بھی اچھی ہے اور قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے، مگر ماؤنٹ آف مرکری آپ کا ڈپریسڈ ہے، جو کہ غلطیوں کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ سے کوئی نہ کوئی غلطیاں سرزد ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے آپ نقصان اٹھائیں گے۔ اور اس کا واضح سائن یہ ہے کہ ماؤنٹ آف سیٹرن کے اوپر ایک کراس ہے، جو کہ مالی نقصان کو ظاہر کرتا ہے، کسی حادثے کو ظاہر کرتا ہے، کسی پریشانی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو کوئی بھی کام کریں بہتر طریقے سے کریں، رسک نہ لیں، رسک لیں تو مکمل تحقیق کے بعد کریں، کیونکہ یہ ماؤنٹ آف مرکری کا ڈپریسڈ ہونا اور یہ کراس ہونا بڑے مالی نقصان کو اور کسی بھی قسم کے ایسے نقصان کو ظاہر کر رہا ہے۔ اگر دل کی لکیر کی بات کریں تو دل کی لکیر آپ کی جزیرہ دار ہے، جو کہ عمر کے درمیانی حصے میں تقریباً 30-32 سال میں دلی صدمے کو ظاہر کر رہی ہے۔ اور بات کریں ہم آپ کے کریئر کی، تو کریئر آپ کا کافی زیادہ شاندار رہے گا۔ میرے اعتبار سے صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ بیرون ملک جانا چاہیں تو بیرون ملک سیٹل ہو جائیں گے، اور کریئر آپ کا بہترین رہے گا، مگر تھوڑا بہت جو پرابلمز ہے وہ یہاں پر ہے کہ ماؤنٹ آف سیٹرن کے اوپر کراس ہے۔ ماؤنٹ آف جوپیٹر آپ کا اچھا طریقے سے ڈیولپ ہے، جو کہ اچھے رنگ ڈنگ کے ساتھ زندگی گزارنے کو ظاہر کرتا ہے۔ ماؤنٹ آف وینس بھی آپ کا صحیح ہے، جو کہ اچھی صحت کو ظاہر کرتا ہے اور لگزیریس لائف کو ظاہر کرتا ہے۔ ماؤنٹ آف مون کو میں ڈیفائن کر چکا ہوں کہ یہ بہترین وجدان کو ظاہر کرتا ہے۔ ماؤنٹ آف سن اچھا ہے آپ کا، اور اس کے اوپر اچھی شہرت کی لکیر موجود ہے، جو کہ بہترین کریئر کو ظاہر کر رہی ہے۔ تو میرے اعتبار سے کریئر آپ کا شاندار رہے گا، پیسہ بھی ہوگا، شہرت بھی ہوگی، کامیابی بھی ہوگی، مگر تھوڑے بہت نقصان، تھوڑی بہت حماقتیں جو ہیں وہ زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔